جیسا کہ برادر محترم جنہیں میرا نام یاد ہو گیا لیکن مجھے ان کا نام یاد نہیں ہوا، اس سے پہلے کئی بار یہ اعلان کر چکے ہیں کہ باب المراد ان مجالس کے لیے ایک ثواب حاصل کرنے کا موقع یہ بھی ہے کہ کوئی مومن کوئی مومنہ اس پوری مجلس کے ایک دن کے اخراجات کو اسپانسر کریں۔ آج کی مجلس بھی ایک مومنہ کی جانب سے ہے اور ان کی ایک صرف درخواست ہے کہ ان مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھ دی جائے، کیونکہ آج کی رات مجلس کے فوراً بعد تابوت برآمد ہونے والا ہے، اس لیے یہ مرحلہ ہمیں مجلس کے شروع میں طے کرنا ہے۔ پیر محمد ابراہیم ٹرسٹ کے تمام مرحومین یعنی اس فیملی کے اور خاص طور پر مرحوم علی اکبر ابراہیم اور اس خاندان کے تمام مرحومین، حزب الاموات مومنین و مومنات، خصوصاً تمام شہداء اسلام اور شہداء ملت، ایک مرتبہ فاتحہ۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پروردگارا ان مرحومین کو اعلی علیین میں جوار معصومین سے ملحق فرما، اور آج کی مجلس میں جتنے مومنین اور مومنات آئے ہیں ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو بھی اعلی علیین میں جوار اہل بیت اطہار پنجتن پاک سے ملحق فرما۔ خداوندہ ہم سب کو شہدائے کربلا کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ ہم سب کو حق ولایت علی اور حق ولایت اہل بیت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مجالس میں باقاعدگی کے ساتھ آنے والے اور خاص طور پر آج جو لوگ فاطمہ زہرا کے نواسوں کا شہادت کا بیان سننے کے لیے آئے ہیں، ان سب کو دعائے فاطمہ زہرا میں شامل فرما، ان کی دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیاں دور فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں صاحبان ایمان آج بھی محبت اہل بیت کی وجہ سے ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں، انہیں ان صاحبان ایمان کو اپنے حفظ ایمان میں فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، ظہور ایمان میں تعجیل فرما۔ یہ دعا اس لیے آج پہلے ہو گئی کہ مجلس کے اختتام پر دعا کا موقع نہیں ہوگا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، رب الشہداء والصدیقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین، سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین، الامام المنتظر والحجت الثانی عشر، اللہم عجل لہ الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین وفرقانہ المتین وقرآنہ المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ 1432 ہجرہ کے اس ایام اعزا کے پہلے اشرے کی آدھی مجالس کل رات کو مکمل ہوئی۔ باب المراد میں یہ مجالس چاند رات سے شروع ہوئی اور کل تک 5 مجالس ہو گئی، اور آج سے لے کے شب عاشور تک اب یہ باقی 5 مجالس ہیں۔ ہمارا عنوان ولایت، جس کے 2 حصے شروع سے ہی بیان کیے جا رہے۔ پہلے حصے پر جتنا مجھے بیان کرنا تھا، کچھ باتیں پھر بھی رہ گئی ہیں، لیکن جتنا بیان کرنا تھا وہ بیان ہو چکا۔ یہ ولایت کی اہمیت کیا، کس انداز سے
الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ ولایت کتنی اہم، کس انداز سے اسلام کی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز، آخری مرحلے میں رک کر درود کی محتاج ہو کر یہ بتا رہی ہے کہ ولایت کتنی اہم۔ اب ہم اس مرحلے میں داخل ہوئے اور آج سے لے کے شب عاشور تک اب مسلسل یہی مرحلہ چلے گا کہ مگر یہ ولایت ہے کیا جس کی اتنی اہمیت بیان کی گئی؟ What's the definition of ولایت؟ What is the ولایت؟ اس کو سمجھانے کی کوشش سب سے پہلے ہم نے مدد دی سورہ احزاب کی اس آیت سے جس کی تلاوت کل بھی کی گئی اور جس کی تلاوت آج بھی کی گئی۔ سورہ احزاب کی آیت ہمیں بتا رہی کہ ولایت کیا چیز، ہمیں ولایت کے حوالے سے کس طرح اپنے آپ کو بدلنا۔ مگر یہ ان آیتوں میں سے ایک آیت ہے جس کو تلاوت کرنے کے بعد اس کے ترجمے کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ نہ صرف یہ کہ ہر مومن اور مومنہ اس کے ترجمے سے آگاہ ہے، بلکہ جو آج آپ نے یہاں دیکھا کہ میں ہر جگہ یہی مشاہدہ کرتا ہوں کہ خطیب اور عالم کو، ذاکر اور مجھ جیسے طالب علم آیت مکمل کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ ادھر ہم نے آیت شروع کی، مجمع نے خود ہی اس آیت کو مکمل کر کے اس پہ عمل کر دیا۔ اتنی مشہور آیت، اس کی مدد سے ہم کو ولایت کو سمجھنا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اسی آیت کا جو حکم صلو علیہ ہے جس پر نماز رک جاتی وہ بتائے گی ہمیں، یہ نماز کا رکنا ہمیں بتائے گا کہ ولایت کیا۔ لیکن آیت کی ولایت کی تشریح سے پہلے جہاں تک کل رات کو ہماری بات پہنچی تھی، اہل بیت کی محبت ایک بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت، اور اہل بیت کی ولایت یہ دنیا اور آخرت میں انسان کی نجات کی ضامن۔ محبت الگ چیز ہے، ولایت الگ چیز۔ دشمنان اہل بیت یا کم معرفت رکھنے والے لوگ 1400 سال سے یہ آرگومنٹ کر رہے ہیں کہ غدیر خم میں من کنت مولا کا مطلب تھا علی کی محبت کا اعلان، علی کی دوستی کا اعلان، اور 1400 سال سے تشیع کا یہ اسٹینڈ ہے کہ غدیر خم نہ محبت کا اعلان تھا اور نہ ہی وہ محبت کے اعلان کے لیے کوئی مناسب پلیٹ فارم تھا۔ غدیر خم کا اعلان ولایت کا اعلان تھا۔ مناسب پلیٹ فارم میں نے اس حوالے سے کہا کہ غدیر خم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو دنیا سے جانے میں صرف 2 مہینے رہ گئے۔ اب وہ موقع نہیں ہے کہ محبت علی آپ بتائی جائے، اب یہ وہ مرحلہ ہے کہ ولایت علی بتائی جائے۔ اب دونوں طرف سے دلیلیں آتی ہیں، دونوں طرف سے دلیلیں آتی ہیں۔ ولایت کا مطلب محبت نکالنے والے اس کی دلیلیں لے کے آتے ہیں۔ عربی ڈکشنری میں ولایت کے یہ معنی لکھے، قرآن کی ایک آیت میں ولایت ان معنوں میں استعمال ہوا، اور ہمارے علماء جو 1400 سال سے یہ سٹینڈ لیے ہوئے ہیں معصومین کے حکم کی روشنی میں کہ ولایت کا مطلب محبت نہیں، وہ پھر اپنی دلیلیں لے کے آتے ہیں۔ مگر علمی دلیلوں کو اس وقت چھوڑتے ہوئے، بچے بھی ہیں مجلس میں، علمی دلیلوں کو اپنی طرف چھوڑتے ہوئے ولایت کے مسئلے کو میں ایک اور اینگل سے سمجھاتے ہوئے سورہ احزاب کی آیت درود کے اوپر آتا ہوں۔ ولایت محبت نہیں، ولایت کا جہاں جہاں روایتوں میں تذکرہ ہو رہا وہاں ساتھ میں جو واقعہ آ جاتا ہے سپورٹنگ، خود وہ واقعہ بتا رہا کسی اللہ کے رسول سے مکے میں دریافت کیا ولی خدا کون ہوتا، بہت مشہور بات ہے، خالی ایک اشارہ کر دینا کافی، لیکن ایک شکوہ بھی کر دوں، اشارہ بھی کروں گا اور ایک شکوہ بھی کر دوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ بہت مشہور، ابھی آپ اگلا جملہ سنیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کیا بات عرض کر رہا ہوں۔ بہت مشہور، ہر آدمی کو معلوم، لیکن میرے
حج اور عمرے کے ایک بہت ہی طویل تجربے نے یہ بتایا کہ مکہ مکرمہ جانے کے بعد بہت ساری مشہور باتیں آدمی وہاں جا کے بھول جاتا. آج بھی مکہ مکرمہ وہ جگہ موجود ہے کہ جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا, اور اس کی یادگار میں نہ صرف یہ کہ وہاں پہ ایک مسجد بنا دی گئی, بلکہ مسجد کا نام بھی مسجد شجرہ رکھا گیا, درخت والی مسجد. اور تقریباً ہر مومن اور مومنہ جو مکہ جاتا ہے, چاہے حج کے لیے جائے چاہے عمرے کے لیے, اس کے بہت قریب سے بھی گزرتا, اس لیے کہ جنت المالا جسے ہم اور آپ جنت المعلا کہتے ہیں, اس قبرستان کے تقریباً سامنے, اور اس قبرستان میں محسن اسلام حضرت ابو طالب اور محسنہ اسلام جناب خدیجہ کے قبریں ہونے کی بنا پر کون مومن کون مومنہ اس کی زیارت کو نہیں جائے گا, اور تقریباً اس کے سامنے. لیکن چند ہی تو مکہ مکرمہ میں بچی ہوئی یادگاریں رہ گئی ہیں ان کے ہاتھوں سے, کہ جن کا مشن ہی یہ ہے کہ اسلام سے متعلقہ ہر اثر کو اور تمام آثار اہل بیت کو مٹایا جائے. ان میں سے ایک آدھ یہ رہ گئی ہے تو مومنین کرام کا اگنورنس یا ان کا نظر انداز کرنا اس زیارت. اب ولایت کو سمجھا رہا تھا, یہ درمیان میں شکوہ اس لیے آ گئے کہ جب یہ منظر میں مکے میں دیکھتا ہوں تو دل ذرا جلتا. اچھا بات کیا ہے, ولایت کا اس مسجد شجرہ سے کیا تعلق ہے؟ اشارہ تو میں نے کر دیا نا کہ مسجد کا نام ہے درخت والی مسجد. تو یہیں پہ وہ واقعہ پیش آئے کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ولی خدا کسے کہتے, ولی کسے کہتے, اللہ کا ولی کون؟ ابھی غدیر خم کا اعلان نہیں ہوا. غدیر خم کا اعلان ہوتا تو بچے کو معلوم ہو جاتا کہ اشہد ان علی ولی اللہ. ابھی دریافت کیا جا رہا ہے ولی خدا کون. پیغمبر نے کہا ولی خدا جو ولی ہوتا وہ اگر اس درخت کو اشارہ کر دے تو یہ درخت چل کے اس کے پاس آ جائے. ادھر پیغمبر کی زبان پہ فکرہ آیا اور پیغمبر بطور مثال کہہ رہے ہیں یہ درخت, وہ درخت چلنے لگا اور باقاعدہ اپنی جگہ سے آگے بڑھ کے رسول اللہ کے قریب آنے لگا. پیغمبر نے روک دیا, میں نے تجھے بلایا نہیں ہے, اس وقت تو فقط بطور مثال تیرا تذکرہ کیا تھا. اب یہ کتنا مشہور واقعہ ہے سیرت رسول کا, ذہن میں رکھیے. یہ ولایت کیا مطلب, جو بات میں کہنے جا رہا ہوں آ رہا ہوں اس طرف, جو میں نے کل ایک بات کہہ دی تھی, چلے وہ دوہرا کر پھر یہ واقعہ کا آخری جملہ. ولایت کا مطلب ہے کوئی حاکم بنا ہے اور جو ولی بنا ہے ہر ایک کی ذمہ داری ہے اس کی اطاعت کرے, محبت نہیں, محبت کے ساتھ اطاعت کرے. درخت چلنے لگا, ادھر اشارہ ہوا اس طرح سے درخت چلنے لگا. ولی اسے کہتے ہیں کہ چاند کو اشارہ کرے اور ٹکڑے ہو جانے کی بات کرے, چاند کے ٹکڑے ہو جائے. ولی اسے کہتے ہیں کہ ڈوبتے ہوئے سورج کو اشارہ کرے, ڈوبتا وقت سورج پلٹ کے واپس آ جائے. ولی اسے کہتے ہیں کہ اگر ہوا کو اشارہ کرے تو ہوا اس کی اطاعت کر رہی ہے, پانی کو اشارہ کرے تو پانی اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر رہا ہے, آگ کو اشارہ کرے تو آگ ہر ایک کو جلائے گی, جس کی جانب اشارہ ہو جائے اس کو نہیں جلائے گی. ولی خدا ولایت کہتے کسے ہیں؟ یہ دو چھوٹے واقعات میری بات کو مثالوں کے ذریعے سمجھائیں گے, پھر میں عنوان پہ آ جاتا ہوں. دو چھوٹے واقعات. جنگ صفین, یہ وہ جنگ ہے کہ جس کو جاتے وقت وہ واقعہ پیش آیا جو ولایت کو اس طرح سمجھا رہا, اور اس کی واپسی میں سورج کے ڈوبتے ہوئے سورج کے واپس آنے کا وہ معجزہ پیش آیا جس کو میں نے ابھی بیان کیا. ڈوبتے ہوئے سورج کے واپس آنے کا معجزہ ایک بار نہیں ہوا, کم سے کم 2 بار ہوا. ایک بار اللہ کے رسول نے اشارہ کیا تھا, سورج پلٹ کے واپس آیا. ایک بار مولا متقیان نے اشارہ کیا تھا جنگ صفین سے واپس آتے ہوئے جب ہلا کے قریب سے گزر رہے تھے اور ڈوبتا ہوا سورج واپس آیا. تو اس وقت میں نے جو جنگ صفین کا دوسرا معجزہ بتایا وہ مولا کے اشارے پہ سورج کا واپس آنا. پہلی بار پیغمبر کے اشارے پہ سورج آیا, لیکن آیا علی کے لیے. رسول نے اپنے لیے ڈوبتے ہوئے سورج کو نہیں بلایا تھا, وہ اس وقت بھی علی کے لیے ڈوبا ہوا سورج نکل کے آیا تھا. مگر جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ صفین کے واپسی کی نہیں, صفین کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ علاقہ سارا ایسا ہے, کوفے سے
شام صفین، جہاں پہ ہمارے مومنین آج کل بڑی کثرت سے جانے لگے، رقہ کی جو زیارت ہے وہ صفین، ہمارے یاسر کا روضہ، پیغمبر کے اور اصحاب کا روضہ، اویس قرنی کا روضہ۔ اب وہ جو راستہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، جب وہ راستہ ہے اس راستے میں کافی ایسے علاقے آتے ہیں، کیونکہ برادر محترم اعلان کر چکے ہیں کہ مجمع زحمت نہیں دی جائے گی اب، اس لیے میں بھی خاموش ہوں، اگر کہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والوں کو زحمت تو ہو رہی ہے، لیکن شاید یہ صرف آج کی حد تک ہے، کل سے مسئلہ تھوڑا سا حل ہو جائے گا۔ ابھی آئیے واقعہ سنیے۔ یہ وہ راستہ جس راستے میں غیر مسلموں کی کئی آبادیاں تھیں، بلکہ جب اہل بیت کے اٹھار کا لوٹا قافلہ یہاں سے ہو کر حلب سے ہو کے شام گیا، یہ وہی حلب کے قریب کا علاقہ، تو وہاں بھی کتنی عیسائی عورتیں اور عیسائی مردوں کے واقعات آپ کو ملتے ہیں۔ حلب کی زیارت کے لیے آپ جاتے ہیں، وہ بھی غیر مسلموں کی بستی تھی اس زمانے میں۔ تو اب یہ صفین کی طرف قافلہ نہیں، فوج جا رہی، مولا کائنات جنگ صفین کے لیے کوفہ سے نکل کے شام کی جانب جا رہی۔ چلتے چلتے راستے میں ایک ویرانہ آیا، لیکن وہ ویرانہ جس کے اطراف میں غیر مسلموں کی آبادی، ولایت کسے کہتے ہیں یہ ولایت کو سمجھانا۔ ایک بار قافلہ رکا، اور پرانے زمانے کے سارے قافلے پانی کے بہت قریب رکا کرتے تھے، پانی ضرورت ہے انسان کی، تو دریا کے کنارے یہ قافلہ رکا ہے، قافلہ نہیں فوج ہے، اب بڑی تعداد کی فوج ہے۔ فوج کا رکنا، خیمے لگانا، قیام کرنا، ایک قسم کا شور شرابہ ہوا قریب کے اندر۔ یہ ویرانہ، میں نے کہا یہ ویرانہ، اس کے اطراف میں آبادیاں تھی، یہ ویرانہ، اور ویرانے میں جنگل جو عیسائی اور یہودی راہب اپنی عبادت گاہ بنا کر اس لیے عبادت کرتے کہ جنگل کے اندر عبادت کا مزہ زیادہ آتا ہے، کوئی انٹرفیرنس نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں۔ چنانچہ ایک راہب پتہ نہیں 100 سال سے، پتہ نہیں 200 سال سے، پتہ نہیں 300 سال سے، مدینۃ الماجد سید ہاشم بحرینی کی کتاب جس سے یہ واقعہ بھی پڑھ رہا ہوں ولایت کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد والا واقعہ بھی پڑھوں گا، اور پھر سید ہاشم بحرینی کی مدینۃ الماجد سے سورہ احزاب کی آیت پہ آنا۔ لیکن پہلے یہ بہت جلدی جلدی واقعہ پورا کیا جائے۔ شور شرابہ ہوا، وہ ویرانے کا رہنے والا، وہ جنگل کا رہنے والا، وہ آیا ہی اس لیے تھا جنگل میں تاکہ عبادت کے اندر شور شرابہ نہ ہو۔ ایک بار وہ باہر نکلا، یہ کیا ہوا، دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر یہاں پہ ٹھہرا ہوا۔ اس نے سوال کیا کہ لشکر کس کا؟ کہا یہ مسلمانوں کا لشکر ہے جو آگے جا رہا۔ مسلمانوں کا لشکر ہے، تو اس نے کہا کہ کون ہے اس کا لیڈر، کون ہے سردار؟ 200 سال کا بوڑھا، عبادت گزار، مقدس راہب۔ ایک تو ویسے ہی 200 سال کے بزرگ کا احترام، اور پھر یہ جو 200 سال کی عبادت ہوتی ہے یہ آدمی کو ویسے ہی پورانی بنا دیتی۔ بڑے احترام سے لوگ لے کے آئے، مولا کائنات کے خیمے میں پہنچائے۔ ایک مرتبہ اس نے مولا کو دیکھا اور کہا کہ کیا تو ان لوگوں کا نبی ہے؟ یہ جو ایک نئے مذہب کی فوج آئی ہے، کیا تو ان کا نبی ہے؟ مولا نے فرمایا کہ نہیں، میں نبی نہیں ہوں، میں نبی کا ولی اور وصی۔ اچھا، اس نے کہا کہ بہرحال ہو تو مسلمانوں کے نا؟ ہاں۔ کہا کہ میں تو کب سے انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا تھا کہ آخری زمانے میں ایک نیا مذہب آئے، اور میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میرا مذہب سچا ہے، یہ نیا مذہب غلط۔ مولا مسکرائے، ثابت کرو۔ اب علمی دلیلیں الگ چیز ہوتی ہیں، اور اس قسم کے واقعات الگ، موقع نہیں ہے اس کو سمجھانے کا، لیکن بہرحال یہ یاد رکھیے گا کہ اس قسم کے واقعات کسی مذہب کی سچائی کی دلیل نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر دلیل ہے۔ سنیے، اس نے کہا میرے ساتھ خیمے سے باہر نکلو۔ مولا خیمے سے باہر، سامنے دریا۔ اس نے کہا دیکھو میرا مذہب سچا ہے، اس کی دلیل یہ کہ میں اپنے مذہب کی مدد سے دیکھو کہ کس طرح سے دریا پہ چلتا ہوں، یہ کہہ کے اس نے دریا پہ قدم رکھا، اور اس طرح سے دریا پہ چلتا چلا جا رہا ہے، یعنی پانی پر، کہ ہم اور آپ کیا اس طرح سے کسی باغ میں چلیں گے یا سڑک پہ چلیں گے؟ کراچی میں تو چل ہی نہیں سکتے، ورنہ دھڑام پہ کسی گٹر پہ چلے جائیں گے، لیکن بہرحال ہم اور آپ کسی ہموار جگہ پہ بھی اس طرح نہیں چل سکتے جیسے وہ دریا کے پانی پہ بڑے آرام سے قدم رکھتے ہوئے چلا، دریا کراس کیا، دریا کراس کر کے واپس آیا۔ کہا یہ ہے میرا مذہب۔ اگر جھوٹا ہوتا، اگر غلط ہوتا تو بھلا مجھ میں یہ طاقت کیسے آ جاتی
جبکہ میں نہ نبی ہوں نہ وسیع ہوں، دین عیسیٰ کا ایک معمولی سا عبادت کرنے والا ہوں۔ مولا نے اس کی بات سنی، مسکرا، کہا اچھا مدینہ الماجد سید ہاشم بحرینی جیسا عظیم عالم، کہا ٹھیک، تم گئے اور واپس آئے پانی کے اوپر، اور تمہیں نہ کوئی نقصان پہنچا، نہ حتیٰ یہ کہ نہ تمہارا لباس گیلا ہوا، لیکن دیکھو جب تم جا رہے تھے اور آ رہے تھے تمہارے ہونٹوں کی حرکت یہ بتا رہی تھی کہ تم کچھ پڑھتے ہوئے جا رہے اور پڑھتے ہوئے آ رہے۔ کہا ہاں یہی تو میرے مذہب کی سچائی ہے کہ ہماری کتابوں کے اندر ایک کلمہ لکھا ہے، ایک لفظ لکھا ہے کہ اس کو پڑھنے کا یہ نتیجہ ہے۔ دلیل بنی اس بات کی کہ میری کتاب سچی ہے کہ وہ کلمہ لکھا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد پانی میں بھی چلو گے تو پانی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مولا نے مسکرا کے کہا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں وہ میرا نام ہے جو تورات میں تمہاری زبان میں آیا۔ علی سے کہہ رہے ہو کہ تورات یا ہماری کتاب سچی ہے، علی ہی کا نام لے کے پانی میں چل رہے، علی کا نام لے کے پانی میں واپس آ رہے۔ دیکھا کہ یہ ولایت ہے، یہ معجزے آپ نے مجلسوں میں اور مختلف حوالوں سے سنے ہوں گے۔ آج میں ولایت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ابھی بات کو یہاں روکیے، یہ ایک بات ہوئی۔ آئیے اب مدینہ الماجد ہی کا ایک اور واقعہ۔ مولا سلمان فارسی کے ساتھ ایک دن مدینہ کی مسجد سے نکلے، شہر سے باہر آئے۔ وہ جیسا کمیل ابن زیاد کا واقعہ ہے نا، اینٹینا والی حدیث، وہ کوفے کے حوالے سے ہے، یہ اس سے بہت پہلے مدینے کی بات۔ مسجد سے نکلے، سلمان علی کے ساتھ ہیں، اور پھر چلتے چلتے یہ لوگ شہر سے باہر نکل گئے۔ ولایت ہے کیا؟ محبت نہیں، محبت کی میں توہین یا نفی نہیں کر رہا، کل کی پوری مجلس میں نے یہ سمجھانے کے لیے پڑھی تھی کہ محبت بھی بہت اہم اور بہت قیمتی چیز ہے، مگر ولایت محبت سے ایک درجہ اوپر ہے، وہ یہ۔ اب یہ دونوں واقعات، درخت کا واقعہ اس کے ساتھ ملا کے تیسرا، ڈوبتے ہوئے سورج کا واقعہ ملا کے چوتھا، یہ دلیلیں ایک انداز سے بچوں کو سمجھانے کے لیے ولایت کیا، اور پھر میں بزرگوں سے اپنے جوانوں سے بات کروں گا۔ لیکن واقعہ جلدی سے پورا ہو جائے۔ مولا باہر شہر کے باہر نکلے، چل رہے ہیں، چلتے چلتے سلمان ویسے بڑے باادب، بہت ہی معرفت صحابی، لیکن کبھی کبھار آدمی کا ذرا سا موڈ چینج ہو جاتا ہے، وہ کچھ اس وقت بچوں کی طرح سے اس کا دل چاہتا ہے کہ بڑے سے کوئی فرمائش کرے۔ سلمان 250 سال 300 سال کی عمر، ایک بار مولا سے پتہ نہیں سلمان کو کہ مولا کہاں لے جا رہے ہیں، اس کے کہا مولا دل چاہتا ہے کہ نام سلمان ہے، آج سلیمان نبی کا معجزہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ دو ہی نقطوں کا تو فرق ہے نا سلمان اور سلیمان میں۔ کیا اشارہ کر رہے ہیں سلمان کہ قریب میں چونٹیوں کے کچھ بیل اور کثرت کے ساتھ چونٹیاں وہاں سے نکل نکل کے باہر آ رہی ہیں۔ اب سلمان کو بھی واقعہ معلوم ہے اور مولا تو خیر ہے ہی عالم ہے کچھ، مگر بچوں کو سمجھانا پڑے گا کہ سلمان کے جملے کا مطلب کیا۔ سورہ النمل قرآن کریم کا ایسا سورہ جس کی ایک آیت تو بچے بچے کو یاد، یہ نہیں پتا کہ سورہ النمل کی آیت امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، وہ یہ سورہ النمل کی آیت ہے، اس سورہ کی آیت۔ قالت النملہ، قرآن کہہ رہا یاد کرو وہ وقت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے ہیں اور چونٹیوں کے سردار نے جب سلیمان نبی کو دیکھا، قرآن 27واں پارہ 27واں سورہ سورہ النمل، قالت النملہ، چونٹیوں کے سردار نے کہا یا ایھا النمل، اے میری قوم والوں، اے ساری چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، راستے سے ہٹ جاؤ، جلدی جلدی اپنے بلوں میں واپس چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ یحطمنکم سلیمان و جنودہ، اللہ یحطمنکم، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر پیروں تلے تمہیں کچل دے وہم لا یشعرون، اور جان بوجھ کے یہ نہیں کریں گے، ان کو پتہ نہیں چلے گا فوج جا رہی اور پیروں تلے جانوروں کے پیروں تلے سپاہیوں کے پیروں تلے کہیں چونٹیاں نہ آ جائیں۔ تو اب یہ قرآن نقل کر رہا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، قرآن کہتا ہے جملہ سن کر سلیمان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، من قولها، چونٹیوں کے سردار کی بات سن کر سلیمان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی،
ولایت والا حصہ تو اس میں صرف ایک ہے، لیکن جب یہاں تک جملہ آ گیا تو ذرا سا ولایت سے ہٹ کر ایک چھوٹی سی بات عرض کر. قرآن نے یہاں پہ فل اسٹاپ لگایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا. سلیمان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی چونٹیوں کی بات سن کر. اب حدیث میں ہے کہ خالی مسکراہٹ نہیں آئی، سلیمان نبی جھکے، چونٹیوں کی سردار کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور ایک مرتبہ سامنے لائے. قرآن کہتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِنْطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے سلیمان کو جانوروں کی بولی بھی سکھائی. اب وہ چونٹیوں کی سردار سلیمان کے ہاتھ میں ہے. اس کی بات پسند بہت آئی تھی، مسکرائے تھے، لیکن اب ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں. اور پتہ نہیں، جیسے میں نے کہا نا کہ کبھی ریلیکس موڈ ہوتا ہے آدمی کا، نبی بھی ایسی بات کہہ دیتا. ایک خالی اشارہ کروں گا اس لیے کہ اس طرح سے اگر میں موضوع سے ہٹتا رہا تو 10 اشروں میں بھی موضوع پورا نہ ہو. ایک بار رسول خدا بھی، یا علی آج تو تم بہت بھوکے تھے، گٹھلیوں اتنی گٹھلیاں تمہارے سامنے، کتنی کھجوریں کھائے. ایک کیفیت آتی ہے نا، نبی اور امام میں بھی دل جاتا. چنانچہ سلیمان نے چونٹی کو اٹھایا، اس کی بات کا مزہ لے رہے. کہا کہ ایک بات یہ بتا، تو افضل ہے کہ میں افضل؟ اب کہاں نبی خدا اور سلیمان جیسا نبی، کہاں ایک چونٹی، مگر ایک موڈ کی کیفیت ہوتی جس کو مولا نے ایک اور انداز سے کہا. نہج البلاغہ کا تیسرا خطبہ، پوری نہج البلاغہ لوگوں سے ڈائجسٹ ہو جاتی ہے، لیکن یہ خطبہ شقشقیہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا. اور اس کے آخر کا جملہ یہ ہے کہ مولا پوری حقیقت بتا رہے تھے، ایک آدمی نے بیچ میں آ کے انٹرپٹ کیا، ٹاپک سے ہٹ کے کوئی سوال کیا، سوال کا جواب دیا. عبداللہ ابن عباس نے کہا مولا وہ خطبہ کمپلیٹ کرے. کہا نہیں، وہ ایک وقتی کیفیت تھی، دوبارہ وہ کیفیت نہیں آ سکتی. پڑھیے گا جا کے آج گھر میں خطبہ شقشقیہ تیسرا خطبہ 2 ہی صفحے کا تو ہے. تو خیر اب سلیمان کی بھی ایک کیفیت، وہ مولا جلال کے عالم میں تھے، یہ سلیمان جمال کے عالم میں. کہا کہ یہ بتا دے کہ تو افضل ہے کہ میں افضل. اچھا کیا بولے تو؟ ایک عام آدمی بھی یہ جملہ کہے گا تو انسان اشرف المخلوقات ہے. کہا اللہ کا اتنا عظیم نبی سلیمان یہ جملہ کہہ رہا، کیا بولے؟ لیکن بولی اور بہت اچھا بولی. کہا کہ یا نبی خدا میں کیا بتاؤں آپ کو، لیکن اس موقع پر صرف ایک بات کہنا کہ یہ تو بتائیے کہ اس وقت آپ کو کس نے اٹھایا ہوا؟ کہا کہ ہوا نے اٹھایا ہوا. اور مجھے کس نے اٹھایا ہوا؟ کہا کہ میں نے اٹھایا ہوا. کہا وہ افضل ہے جسے ہوا نے اٹھایا یا وہ افضل ہے جسے نبی خدا نے اٹھایا؟ ایک چونٹی نبی کے ہاتھ میں آ کے افضل ہو جائے تو اگر کوئی دوسرے رسالت پر سوار ہو کے مکے کے اندر مشکلی کر رہا ہو، چھوٹی کی بات جسے نبی اٹھا لے. اور چونکہ نبی اٹھانے کا جملہ خالی فتح مکہ کا نہیں ہے، غدیر خم میں بھی نبی نے علی کو اٹھایا اور بڑے عجیب انداز سے اٹھایا. اس طرح اٹھایا کہ اپنے چہرے کے سامنے لائے، یعنی اب نبی نظر نہیں آ رہا، علی نظر آ رہا ہے. بتا رہے جب نبی دنیا میں نہ رہے تو سمجھو پھر علی ہی علی ہے. لیکن جو اصل واقعہ میں پڑھ رہا تھا ولایت، یہ ذرا سا اس سے ہٹ کر ہے، لیکن واقعے کے درمیان میں سلمان فارسی کی خواہشات، یا امیر المومنین، دل چاہتا ہے کہ آج سلیمان نبی کا معجزہ تازہ ہو جائے. مولا نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ جس طرح سے سلیمان چونٹیوں کی زبان سمجھ رہے، میری سمجھ میں بھی آ جائے کہ یہ چونٹیاں اس کثرت سے اپنے بلوں سے نکل کے کیوں آ رہی ہیں اور کیا کہہ رہی ہیں ایک دوسرے سے. وہاں تو قرآن نے کہہ دیا کہ چونٹی کہہ رہی ہے واپس چلے جاؤ، ہلاک ہو جاؤ گے. یہاں پہ سب نکل کے آ رہی ہیں تو سمجھ میں آ جائے کہہ کے آ رہی ہیں. مولا نے کہا اچھا یہ خواہش ہے بھائی. ایک بات مولا کا اشارہ ہے اور سلمان فارسی اس طرح سے چونٹیوں کی بات چیت سمجھ رہے کہ جس طرح سے ہم اور آپ ایک دوسرے کی بات سمجھتے. اور اب جو سنا تو وہاں چونٹیوں کی سردار کہہ رہی تھی نبی کا لشکر آ رہا ہے، ہلاکت سے بچنا ہے تو بلوں میں جاؤ.
اور آج چوٹیوں کی سردار کہہ رہی ہے کہ اگر ہلاکت سے بچنا ہے تو بلوں سے باہر نکل کے آؤ، وہ آ رہا ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ہلاکت سے بچنا ہے تو اس کے چہرے کو دیکھو، چہرے کو دیکھنا ہلاکت سے بچا لیتا ہے۔ سلمان فارسی مطمئن ہے، آگے بڑھا قافلہ۔ اندازہ ہو رہا ہوگا آپ کو کہ میں باتوں کو ذرا مختصر کر رہا ہوں وقت کی وجہ سے۔ 2 آدمیوں کا قافلہ، مولا ہے، سلمان ہے، آگے بڑھو۔ ایک مرتبہ اب وہ ہے نا کہ آپ ذرا سا کسی کی خواہش پوری کریں تو پھر وہ ذرا اور زیادہ سلینگ لینگویج میں کہتے ہیں پھیلنے لگتا ہے، لیکن یہاں تو اتنے عظیم صحابی سلمان فارسی کی بات ہے کہ میں کہہ نہیں سکتا، لیکن اب خواہش بڑھ گئی، تھوڑا آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ آسمان پہ نگاہ پڑی، اب زمین سے آسمان کو دیکھا، وہاں پرندے نظر آ رہے ہیں کثرت کے ساتھ۔ کہا کہ مولا آپ نے ایک معجزہ کو دکھا دیا، سلیمان نبی کا معجزہ کہ میں جانوروں کی زبان سنوں، اب دل چاہتا ہے عیسیٰ نبی کا معجزہ بھی دیکھوں، اور عیسیٰ نبی کا معجزہ ہے مردے کو زندہ کیا کرتے، دل چاہتا ہے کہ یہ معجزہ بھی دیکھوں۔ مولا نے کہا دیکھ لو۔ کیسے؟ کہا کہ پرندے ہیں، کسی ایک پرندے کو اشارہ کرو وہ تمہارے پاس آئے گا۔ سلمان نے اشارہ کی، پرندہ نہیں، اپنی جگہ سے نہیں ہٹا، وہیں اڑ رہا۔ کہا سلمان اس طرح سے اشارہ نہیں ہوتا، میرا نام لے کے اشارہ کرو، میرا نام لے کے اشارہ کرو۔ اب ایک بار جو نام علی لیا اور جس پرندے کی جانب اشارہ کیا وہ تڑپ کے سلمان کے ہاتھ میں آ کے بیٹھ گیا۔ ٹھیک تو سلمان اس کی گردن کاٹ۔ سلمان نے جیب سے چھری نکالی اور پرندے کی گردن کاٹی، گردن کٹی، سر الگ دھڑ الگ، تڑپ رہا۔ عیسیٰ کا معجزہ دیکھنا۔ کہا کہ اے سلمان اب یہ سر کو اس جسم سے جوڑو۔ ادھر سلمان نے سر کو جسم سے ملایا، وہ پرندہ ایک مرتبہ پر پڑایا، دوبارہ زندگی ملی، اڑتا ہوا آسمان کی جانب گیا، ایک مرتبہ آسمان کی جانب گیا۔ سلمان کی خواہش پوری ہو گئی، لیکن اس سے تو یہی پتا چلا کہ علی اور عیسیٰ ایک درجے پر ہے۔ کہا کہ نہیں یہ غلط فہمی نہ ہو، سلمان اسی پرندے کو دوبارہ اشارہ کرو، میرا نام لے کے۔ دوبارہ اشارہ کیا، وہ اڑ کے جانے والا پرندہ اڑتے اڑتے مڑا، پھر ایک بار سلمان کے ہاتھ میں آ گیا۔ کہا کہ دوبارہ اس کی گردن پہ چھری رکھو۔ سلمان نے دوبارہ چھری رکھی، دوبارہ کٹ کے الگ ہو گئے۔ کہا پھر ملا پھر اڑا۔ کہا اس طرح نہیں، ایک بار اور بولا۔ یہاں تک کہ مدینہ المعاجز میں ہے کہ 70 مرتبہ وہ پرندہ اڑ کے جا رہا ہے اور سلمان اشارہ کرتے مولا کے حکم پر۔ عیسیٰ کا معجزہ دیکھنا ہے نا، تو عیسیٰ نے ایک بار مردے کو زندہ کیا، علی کا معجزہ دیکھو۔ اب یہ کہ 70 مرتبہ پرندہ آیا، لیکن جب اتنی بار آیا تو سلمان فارسی نے ایک عجیب بات اور محسوس کی، اور وہ یہ محسوس کی کہ جب میں چھری ہاتھ میں لیتا ہوں، چھری ہاتھ میں لیتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں چھری چلاؤں، پرندہ خود اپنی گردن کو حرکت دے کے چھری پہ رگڑنے لگتا ہے۔ مجھے ضرورت نہیں پڑتی گردن کاٹنے کی، وہ خود اپنی گردن کٹوا رہا ہے۔ تو اب ایک بار سلمان فارسی کو بڑا تعجب، 70 مرتبہ دیکھا، شاید ایک آدھ مرتبہ دھوکا ہو گیا، 70 مرتبہ دیکھا۔ کہا مولا ایک بار پھر وہ سلیمان والا معجزہ دے دیجیے، میں اس پرندے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جاؤ بات کرو۔ اب جو 71ویں مرتبہ 71st ٹائم ہاتھ میں آیا، ایک مرتبہ سلمان نے چھری نہیں رکھی گردن پہ، کہا کہ ایک بات بتا دوں، جب یہ گردن تیری کٹتی اور جب یہ چھری چلتی ہے تو کیا تجھے درد نہیں ہوتا؟ کیا تجھے تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ وہ کھال کا کٹنا، وہ گردن کا کٹنا، وہ رگوں کا کٹنا، وہ سکرات کے موت کی کیفیت، کیا تجھے درد و تکلیف نہیں ہوتی؟ پرندے نے کہا کیسی بات کر رہے؟ وہ نظام فطرت ہے، جب چھری چلے گی، جب کھال کٹے گی، جب رگیں کٹیں گی، یقیناً درد بھی ہوتا، تکلیف بھی ہوتی۔ تو ایک بار سلمان فارسی کہتے کہ جب اتنی تکلیف ہوتی ہے تو بار بار واپس کیوں آتا ہے؟ پرندہ کہتا یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ بار بار بلاتا کون ہے؟
بے زبان پرندہ بھی بار بار آنے اس پورے امتحان کو دینے کو تیار ہے. یہ ہے ولایت. اب دیکھیے ابھی سب کو جمع کر کے نتیجہ نکال لو. اچھا میں چھوٹی سی بات تو یہاں پہ کہی دوں, مجھے میرا اپنا انداز, اور وہ یہ ہے کہ وہ گردن کٹوانے کے لیے بار بار آ رہا ہے کیونکہ نام علی پہ بلایا جا رہا ہے. مومن 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ آنے کو تیار نہیں ہے, جبکہ یہاں بھی نام علی پہ بلایا جا رہا ہے. شہد ان علی ولی اللہ حی علی خیر العمل. یہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ وہ بے زبان پرندہ جو علی کے نام پہ اپنی گردن کٹوا دے. ایک مومنہ اپنے سر پہ اسکار کو رکھنے کو تیار نہیں, حتیٰ یہ کہ چلے عام زندگی میں نہ صحیح مجلس میں بھی آ رہی. پتا بھی ہے کہ آج فاطمہ زہرا اپنے نواسوں کا قرصہ لینے کے لیے صف اعلیٰ پہ بیٹھی ہوں. جانور مولا کا اتنا احترام کرے اور یہ مومنہ فاطمہ زہرا کا اتنا سا خیال نہ کر پائے. لیکن یہ تو خیر ذرا وقت سے پہلے میں نے بات چھیڑ دی. ولایت یہ سارے واقعات سے آپ کس نتیجے پہ پہنچے؟ درخت چل کے آئے, ڈوبتا ہوا سورج واپس نکلا, پانی کے اوپر علی کا نام لیا جا رہا تو پانی قدم رکھنے والے کو ڈبو نہیں رہا ہے, حفاظت سے اٹھا کے لے جا رہا. پرندے کو علی کا نام لیا جا رہا تو وہ اپنی گردن کٹوا رہا. یہ ولایت ہے, یہ محبت نہیں ہے. محبت تھی تو درخت وہیں کھڑے کھڑے محبت کر سکتا ہے. محبت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ آئے وہیں کھڑے کھڑے. محبت ہے تو سورج ڈوبتے ڈوبتے بھی محبت کر سکتا ہے. یہ ولایت ہے. ولایت کا مطلب ہے اطاعت, ولایت کا مطلب ہے حکم ماننا, ولایت کا مقصد ہے کہ جو اشارہ ملے آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرنا. درخت کو آگے بڑھنے کا اشارہ ملا, وہ آگے بڑھ کے آیا. سورج کو پلٹنے کا اشارہ ملا, سورج پلٹ کے آیا. پانی کو حفاظت کا اشارہ ملا, اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا. پرندے کو گردن کٹوانے کا اشارہ ملا, اس نے گردن کٹوا لی. ایسی ہوتی ہے علی کی ولایت کہ جو علی کہتے جائے ماننے والا عمل کرتا جائے, چاہنے والا عمل کرتا جائے. ایک بہت مختصر 2 چھوٹی حدیثیں پڑھ دوں, بلکہ ان سے پہلے ایک ایسا واقعہ پڑھ دوں جو اگرچہ میں اسلام کی تعریف میں پڑھتا ہوں لیکن یہی ولایت کی بھی تعریف. ولایت آپ نے دیکھا نا, سورج ایسا نہیں ہے کہ اپنے راستے پہ چلتا رہا اور اس نے علی کا نام لے کے کہا میں علی سے محبت کرتا ہوں. نہیں, ولایت کا مطلب ہے خالی نام لے کے اپنے راستے میں نہ جاؤ, پلٹ کے وہاں جاؤ جہاں علی بلا رہے. درخت کھڑے کھڑے علی کا نام لے کے اظہار محبت کر سکتا, مگر ولایت میں یہ نہیں چلے گا. ولایت میں اگر انگلی کا اشارہ ہوا ہے تو اس کو چل کے آنا پڑے گا. پرندہ ہوا میں اڑتے اڑتے آسمانوں میں علی کے فضائل بیان کر کے محبت علی کا حق ادا کر سکتا ہے, مگر ولایت میں یہ نہیں چلے گا. ولایت میں آ کر خنجر پہ اپنی گردن خود رکھ کے گردن کو رگڑنا پڑے گا. تو ولایت ایسی اطاعت کو کہتے ہیں. بہت چھوٹا سا واقعہ, 2 تاریخی حدیثیں, اور پھر میں اپنے موضوع کے اس حصے میں آؤں جس کا تعلق آیے درود و سلام سے ہے. وہ یہ ایک پہلے چھوٹی سی ایک ایگزامپل والی مثال. ایک صاحب, یہ میں نے کئی دفعہ مجلسوں میں پڑھی, لیکن پہلی بات تو یہ کہ باب المراد میں پہلی بار محرم کا پہلا اشر یا کوئی بھی مجلس پڑھ رہا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ اتنی چھوٹی سی یہ حکایت کہ اگر پہلے سنا بھی ہے تو 10 بار بھی آپ سنیں گے, آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا, پیغام ذہن میں بیٹھے گا. بہت چھوٹا سا واقعہ. ایک صاحب بازار گئے, کوئی عالم, کوئی عارف, کوئی معرفت بازار گئے. آج انہیں گھر میں ضرورت کے لیے ایک چیز خرید کے لانا. آپ کے گھر میں ویکیوم کلینر ہے, ٹوٹ گیا, ضرورت کی چیزیں آپ بازار گئے خرید کے لیا. واشنگ مشین ہے, خراب ہو گئی, آپ بازار میں گئے خرید کے لیا. ان کو بھی آج گھر کے لیے ایسی ضرورت کی ایک چیز خریدنا, یعنی غلام. پہلے زمانے کے اندر یہ سارا کام جو آج مشینیں کرتی, اس کے بدلے میں غلام اور کنیزیں خریدی جاتی. جھاڑو وہ دیں, کپڑے وہ دھوئیں, کھانا وہ پکائیں, گھر کی صفائی وہ کریں. تو غلام ایک ضرورت کی چیز.
غلامی کا جو تصور اسلام نے دیا وہ کچھ اور، وہ ایسا ہے کہ اسلام کے غلاموں کے غلام بننے کا دل چاہتا ہے۔ ہر مومن تڑپتا ہے کہ مولا تو بہت بڑی چیز، قبر کہہ دیں کہ یہ میرا غلام ہے۔ ہر مومنہ تڑپتی ہے فاطمہ تو بہت بڑی چیز ہے، فضہ کہہ دیں کہ یہ میری کنیز ہے۔ یہ ہے اسلام کا تصور، اور وہ ہے اسلام کا چہرہ مس کرنے والوں کا تصور جو اسلام کے نام پر اسلام بگاڑ رہے، جس میں یہ والے کیفیت آتی ہے کہ غلام بازار میں فروخت ہوتے ہیں، جاؤ خرید کے لاؤ۔ اب یہ گئے اور خرید کے لائے۔ غلام سب سے مہنگی چیز ہوتی تھی، اس لیے کہ اس کے اتنے فائدے ہیں، اتنے کام کر کے دیتا، تو بڑی مہنگی چیز اس کو لے کر آئے، گھر میں قدم رکھا۔ اب آپ کوئی مشینری خریدتے ہیں تو اس کی مینٹیننس کے بارے میں بھی معلوم کر دیں، ایسا نہ ہو کہ آپ نے 1000-2000 پاؤنڈ لگا دیے اور صحیح مینٹیننس کے نتیجے میں خراب ہو جائے گی۔ یہی غلام کا مسئلہ، وہ لے کر آئے اسے، اور ایک مرتبہ گھر میں قدم رکھتے ہی 3 سوال کی، بہت ضروری۔ اگر غلام میرے گھر میں مرا گیا تو اتنا نقصان الگ، جس مقصد کے لیے لایا تھا وہ کام اپنی جگہ روکا۔ یہ میں ولایت سمجھا رہا ہوں، ولایت۔ غلام آیا گھر میں قدم رکھ، کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم کیسا کھانا کھاتے ہو؟ لوگ عموماً مہمان سے سوال کرتے ہیں، لیکن غلام سے بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ غلام دنیا کے مختلف علاقوں سے پکڑ کے لائے جاتے ہیں۔ ترکستان کے غلام ہیں، حبشہ کے غلام ہیں، چین کے غلام ہیں، ہر ایک کی غذا الگ۔ اگر اس کو وہ غذا ہی نہ ملے جو یہ کھائے، بھوکا رہ گا یا مر جائے گا یا کمزور ہوگا، کام کیا کرے گا؟ کم سے کم گاڑی ہے پیٹرول سے چلتی ہے کہ ڈیزل سے چلتی ہے کہ گیس سے چلتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ جو کرتے ہیں وہ غلام۔ کہا کہ تم کھاؤ گے کیا؟ کیسا کھانا تمہارے لیے پکواؤں؟ کیسے کھانے کا انتظام کرو؟ خود بھی پکاؤ گے تو کیا چیزیں آ کے دوں؟ ہندوستان پاکستان کے لوگ ہیں، وہ کہیں گے کہ بس چٹخارے ہونا چاہیے، کھٹائی لے آئیے، املی لے آئیے، محنت لے آئیے، باقی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن اگر ایرانی غلام ہے تو مر جائے گا، لقمہ زبان میں نہیں رکھ سکے گا، ایک رکھے گا پھر سی کرتا ہوا اس دنیا سے رخصت۔ ہر ایک کا الگ سسٹم، اس لیے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ بتاؤ تاکہ اس سوال سمجھ میں آئے۔ غلام نے حیرت کے ساتھ دیکھا، یہ ولایت سمجھا رہا ہوں، کہا آپ میرے آقا ہیں، آپ نے مجھے خریدا ہے، میرا اس کے اندر انگریزی میں ہے شاید غالباً بیگرز کے پاس چوائس نہیں ہوتی، بیگرز چوزر نہیں ہوتے۔ غلام کہہ رہا ہے کہ آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام، ہم خرید کے لائیں، میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، جو آپ کھلائیں گے مجھے کھانا پڑے گا، میں کھاؤں گا۔ اچھا یہ بتاؤ کپڑے کیسے پہنتے ہو؟ ہر قوم کا لباس الگ ہوتا، خود آپ بتائیے، جو عربوں کا لباس ہے یہ پہن کر آپ دنیا کا کوئی کام کر سکتے سوائے عیاشی؟ ایسا لباس ہے کہ آدمی کو اتنا زیادہ وہ باندھ کے رکھ دیتا کہ کسی کام کے قابل آدمی نہیں رہتا۔ تو ہر جگہ کا الگ لباس، لیکن وہ لوگ اسی کے اندر وہ ساری حرکتیں کرتے پھرتے ہیں۔ تو اب یہ کہ اسی طرح پاریس میں چلے جائیے، جو پینٹ شرٹ پہنائیے گا نہیں وہ کام کر پائیں گے، اس کو وہی لنگی اور دھوتی جو انڈونیشیا کا قومی لباس ہے مثلا، ہر قوم کا اپنا لباس ہوتا۔ اب افریقہ کا حبشی ہے، اس کو خالی پتے باندھے تو وہ کام کر پائے گا، کچھ بھی بنا دیجیے گا بڑا اپنے آپ کو انکمفرٹیبل فیل کرے گا۔ تو یہ سوال ضروری ہے، کام لینا اس سے، اس کو کوئی مہارانی یا راجا بنا کے بستر پہ نہیں بٹھانا۔ بتاؤ بھائی تم کیسا لباس پہنتے ہو؟ حیران ہو کر دیکھا کہ میں غلام، آپ نے مجھے خریدا، جیسا آپ لباس پہنائیں گے پہننا پڑے گا، غلاموں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم رہتے کس جگہ پر ہو؟ یہ بھی اپنا ہی جگہ ایک مسئلہ۔ اب افریقہ کا غلام ہے، وہ درخت کے نیچے آرام سے سوئے گا یا درخت کے اوپر چڑھ کر، لیکن آپ اس کو بیڈ روم میں لے جائیں گے، اس کو رات بھر نیند نہیں آئے گی۔ اسے آپ زمین پہ سلائیے، بڑی گہری نہیں سوئے گا، بستر پہ لٹائیے، میٹرس اور فوم کے اوپر اس کروٹیں بدل کے گزار دے گا۔ کیسی رہائش چاہیے؟ کہاں رہنا؟ کہاں رہنا؟ اب یہ تو مذاق کی بات نہیں، اس کو بہت سیریس بنا۔ حضرت آیت اللہ رضمہ آغا سیستانی بھی جب سفر میں گئے، بہترین ایئر کنڈیشن کمرہ مثلا، بہترین بستر دیا گیا، نیند ہی نہیں آئی۔ اگلے دن خواہش ظاہر کی کہ فرشی نشست چاہیے مثلا۔ تو اب یہ کہ ہر آدمی کے لیے اپنا ایک اسٹائل ہے۔ بتاؤ، غلام نے حیران ہو کے دیکھا میں غلام، آپ میرے آقا، جہاں رکھیں گے رہنا پڑے گا، میں رہوں گا۔ وہ رونے لگے، آقا خرید کے لانے والا رونے لگا۔ گھر والوں نے کہا خیریت تو ہے؟ کیا بہت بدتمیز قسم کا غلام ہے، کچھ توہین والی بات کہہ دی، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ اب میں اپنے الفاظ کو بدلتا ہوں۔ انہوں نے تو یہ جملہ کہا کہ اس غلام نے آج مجھے اسلام سکھا دیا،
لیکن میں اس واقعے کو بدلتا ہوں، یہ حدیث تو ہے نہیں. کہا کہ اس غلام نے مجھے ولایت سکھا دی کہ ولایت کسے کہتے ہیں. بھئی کیسے؟ کہا اس لیے کہ غلام نے کہا میں غلام آپ آقا، جو کھلائیں گے کھانا پڑے گا، اپنی مرضی نہیں چلے گی. جو ایسا پہنائیں گے پہننا پڑے گا، اپنی مرضی نہیں چلے گی. جہاں رکھیں گے رہنا پڑے گا، اپنی مرضی نہیں چلے گی. یہ ہے ولایت. کھانا وہ پڑے گا جو علی تمہیں کھلانا چاہتے ہیں، تمہاری مرضی نہیں چلے گی. پہننا وہ پڑے گا جو علی تمہیں پہنانا چاہتے ہیں، تمہاری مرضی نہیں چلے گی. رہنا وہاں پڑے گا جہاں علی تمہیں رکھنا چاہتے ہیں، تمہاری مرضی نہیں چلے گی. یہ ہے ولایت. بہت ہی مختصر الفاظ میں اگر کوئی کہے یہ ہے ولایت. ہر خاتون کا دل چاہتا ہے، فطری بات، کہ بن ٹھن کے گھر سے باہر نکلے. لیکن اگر علی کہیں گے کہ لباس نہیں چلے گا، وہ اعلیٰ لباس پہننا چاہے پسند نہ ہے، ولایت علی کو ماننا ہے تو جو لباس علی پہنائیں گے پہننا. رہنے کی حد تک ایک جملہ ایسا کہہ دوں کہ آپ میں سے بہت سو کے لیے سناؤ کھولے، مگر پھر بھی پیغام اپنی جگہ کہ ہمارا دل نہیں جا رہا انڈیا اور پاکستان اور افریقہ کے کسی گاؤں میں رہنے کا. ہمیں ہری ہری سوج رہی ہے. گرین کارڈ ہرا ہوتا ہے نا، ہوتا تو نہیں، ہرا کہلاتا ہرا. مثلا ہمیں چاہیے یہاں کی نیشنلٹی، ہمیں چاہیے وہاں کی نیشنلٹی، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی مرضی نہیں چلے گی. اگر علی کہیں تمہارے لیے یہاں رہنا حرام ہے کیونکہ تمہاری اولاد دین سے ہٹ رہی ہے، وہاں پہ جاؤ. دل یہاں رہنے کا چاہ رہا ہے، علی وہاں بھیج رہے ہیں. ولایت کا مقصد ہے جہاں علی بھیجے وہاں پہ جانا واجب. یہ ہے ولایت. اور اسی طرح کھانے میں ایسے چٹخارے آج کل لوگوں کو چاہیے ہوتے، برگر، پیزا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، فرائیڈ چکن. اب اگر حرام طریقے سے بچے ہوئے تو خیر کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں اللہ قبول کرنے والا. بہت اگر احتیاط کی تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. اور جو اچھے زیادہ ذرا طاقتور لوگ ہیں وہ تو اس زحمت میں بھی نہیں پڑتے. کہا کوئی چیز حرام حلال نہیں ہے، کوئی نہ چیز پاک نہیں ہے، سارے انسان برابر ہے، اللہ نے سب کو پاک پیدا کیا. دل چاہ رہا ہے یہ کھانے کا، نہیں کہنے کہ یہ نہیں کھا سکتے. یہاں پہ تو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ کم از کم ولایت کو اتنا تو مان لیں، اتنا تو مان لیں ولایت کو. کتنا؟ صاحب حیثیت آدمی، اتنی دولت ان کے پاس ہے. جیسے پہلے پاکستان میں جملہ چلتا تھا نا، بہت پہلے میں نے اپنے اسکول لائف میں سنا، بھائی فلاں صاحب اتنے مالدار ہیں کہ ان کے پینے کا پانی پیرس سے آتا. جب آپ پیرس میں نہیں آئے تھے، یہاں بھی نہیں آئے تھے، جملہ اس وقت بہت چلتا تھا. تو آپ ایک صاحب حیثیت اس پوزیشن میں ہے کہ چاہے تو اپنے ہر وقت کا کھانا، بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر باقاعدہ پلیٹ کے ذریعے ہر ملک سے منگوا سکتے ہیں، حلال ٹائپ کا بھی. مگر ہم نے دیکھا کہ گھاس کھا رہے. ہم نے حیرت سے کہا آپ کو کیا ہو گیا، آپ گھاس کھا رہے؟ کیا گھاس کھا گیا؟ کہا کہ کیا کریں، ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ سلاد ہی کھانا پڑے گی، پیٹ کے قریب بھی نہیں جانا. کم از کم علی کی ولایت کو اتنا تو مان لو کہ ایک طبیب کی بات کا اتنا خیال کہ وہ ساری دنیا کی نعمتیں اور لذتیں جو تم اس پوزیشن میں ہو. بلکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا جب یہ چیزیں کھانے کا دل چاہتا تھا تو حیثیت نہیں، اور جب حیثیت ہو گئی تو صحت نہ رہی کہ اب یہ چیزیں کھا سکے. بڑی حسرت کے ساتھ دیکھتے لیکن بڑی سختی سے ڈاکٹر نے منع کیا. اللہ ایک طبیب جسمانی، دیکھیں وہ واجبات میں شامل، یہ اسلام کا حکم ہے. اگر آپ طبیب کی بات مان رہے ہیں تو گناہ نہیں کر رہے، واجب کام پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن ایک طبیب کی ایک ایڈوائز اتنی اہم ہے، اور جو علی کائنات کا مولا ہے، سورج جس کی اطاعت کرے، ہوا جس کی اطاعت کرے، پانی جس کی اطاعت کرے، درخت جس کی اطاعت کرے، پرندہ جس کی اطاعت کرے، مومن ہزاروں آرگومنٹ اور ایکسکیوز پیش کر کے علی کے ہر حکم سے بچے. ولایت یہ ہے جو غلام نے بتائی. وہ مت کھاؤ جو تمہارا دل چاہتا ہے جو علی کھلا رہے، وہ مت پہنو جو تمہارا دل چاہتا ہے جو علی بنا رہے، وہ مت وہاں رہو جہاں علی روک رہے ہیں. اور تاریخ میں ایسے واقعات ہیں کہ گزرے ایسے لوگ. ایسا بھی نہیں کہ آپ نے مولانا کھانے کا تو ایک عجیب مسئلہ. ایک صاحب نے پوری شریعت کا خلاصہ نکالا،
جتنی بے مزہ چیزیں ہیں وہ اسلام نے حلال کر دی ہے، جتنی مزیدار چیزیں سبھی اسلام نے حرام کر دی۔ کہتے بھی ہیں جگر مراد آبادی شراب کے بارے میں کہ ہائے ظالم تو نے پی ہی نہیں، اچھا ہے نہیں، لیکن بہرحال کہنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ مزیدار چیزیں تو ساری اسلام نے حرام کر دی۔ ولایت کا مزہ لیجئے، ولایت کا مزہ، اگر انتہائی بد مزہ کھانا بھی کھا رہے مگر اس یقین کے ساتھ کھا رہے کہ یہ علی نے ہمیں کھلایا ہے، علی نے ہمیں حکم دیا، اسی میں اتنا لطف و مزہ آئے گا۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم چیزوں کی معرفت ہی نہیں رکھتے۔ 2 دن پہلے میں نے کہا نماز کیوں بوجھ لگتی، ہمیں نماز کا مزہ ہی نہیں آتا، جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اور آج میں کہہ رہا ہوں یہ لباس، یہ مکان، یہ کھانا، یعنی پوری زندگی آ گئی اس کے اندر۔ مزہ لیجیے، یہی اطمینان کتنا کافی ہے کہ ہم وہ کھا رہے ہیں جس میں میرا مولا خوش ہے، ہم وہ پہن رہے ہیں جس میں شہزادی حنین خوش ہے، ہم وہاں رہ رہے ہیں جس میں امام زمانہ خوش ہے۔ مزہ آپ کو آئے۔ حجت الاسلام مولانا ذوالقدر صاحب قبلہ، آپ کو زحمت دینا تھی 2 منٹ کے لیے نہیں، کیونکہ ابھی نماز کی بات آئی، میں نے پرسوں آپ کو بتایا نماز کا مزہ کیا ہوتا، پھر اس کے حوالے سے آپ سے ایک درخواست بھی کی تھی، یہ مزہ خود بھی لیجیے، 1000 پاؤنڈ میں اپنے مرحومین کے نام ایک مسلح خرید کر پہنچائیے یہ مزہ اپنے مرحومین کو، اور اپنے لیے بھی قیامت تک کا ثواب جاری ہے۔ اس حوالے سے کچھ اپڈیٹس ہیں جو حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ذوالقدر رضوی صاحب کو اپنی مختصر آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ 2 منٹ کا ایک میں وقفہ لیتا ہوں، مولانا کا ایک مختصر کا بیان ہے۔ اب یہ انہوں نے امام زمانہ بلند تر سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ حضرات کے سامنے میں پہلی مرتبہ آیا اور اب تک ہم نے اپنے سینٹر کے لیے کبھی کوئی اپیل عمومی نہیں کی، یہ سب کو معلوم ہے۔ اور الحمدللہ وَلَهُ الشکر کہ بغیر بھیک مانگے مومنین یا مولا ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا جاتا ہے۔ جیسا آپ نے مولانا معظم علامہ صادق حسن صاحب سے سنا، مولا پہ ہی بھروسہ ہمارا ہے اور اب بھی مولا ہی دے گا، ممکن ہے ہاتھ آپ کا ہو، بس یہ آپ کے احساس کی بات ہے کہ آپ مولا کے ہاتھ بننا چاہتے ہیں یا نہیں۔ جو ضرورت ہے وہ سب کو معلوم ہے، بیس میں رہنے والوں کو سب کو پتہ ہے۔ ہم نے جب 95 میں سب سے پہلے عشر محرم شروع کیا تھا سیدبری میں، تو کچھ مومنین نے کہا تھا مولانا یہ تو وقتی ہے، صرف 10 دن کی بات ہے اور اس کے بعد ختم۔ ہماری نسل جدید، ہمارے آنے والی نسل، اس کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ اس کا بھی انتظام ہوگا، اور ابھی ہمارے پڑھائے ہوئے بچے اب یونیورسٹی میں ہیں اور پی ایچ ڈی بھی کر چکے ہیں۔ جو ہم نے سیدبری اسکول کا کلاس روم لے کر وہاں ٹیوشن پڑھوایا تھا اور پڑھایا تھا، تو اب اس منزل پر یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے مولانا کی پرسوں کی اپیل سے بہت سہارا ہوا تھا کہ مومنین نے سنا ہے تو یہاں 1000 پاؤنڈ تو کوئی معنویت نہیں رکھتا بھرنا۔ یہاں ماشاءاللہ سے ایسے ایسے افراد ہیں کہ جو ہزاروں پاؤنڈ کہیں نہ کہیں ادھر ادھر بھیجتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ آخرت کے لیے بھی بھیج دیں، کچھ اپنے بزرگوں کے نام بھیج دیں یا اپنے زیادہ آخرت بنا لیں۔ اب تک صرف ہم نے ایک بار جو عمومی اپیل کی تھی وہ بھی انٹرنیٹ کے ذریعے کی تھی، اور باب المراد کی مختصر سی اگر آپ اجازت دیں تو میں کہ پہلی مرتبہ جب ہم نے ای میل بھیجا تھا تو ڈسکریجنگ کے ای میلز جواب آئے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ مولانا کو کوئی حق ہوتا نہیں ہے
کہ اس قسم کا سینٹر قائم کرے، یا یہ آپ کو تو تجربہ ہے نہیں، آپ یہ کیا کریں گے اور کیسے کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو میں سوچنے لگا کہ واقعاً کیا ہمیں تجربہ ہے یا ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے اس وقت حج کے کارواں کو لے جانے والے لوگ جاہل محض ہوتے ہیں. مولانا موجود ہیں، یہ میری تائید کریں گے کہ امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں تاکید فرمائی ہے کہ علماء کو حج پہ لے جانا چاہیے، یعنی علماء کا فریضہ ہے کہ حج پہ لے جائیں. لیکن مومنین مالیات کے اعتبار سے اتنا بدنام کر چکے ہیں کہ کوئی عالم جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت ہم نے اپیل کی، اس کا ریئیکشن بھی. ایک صاحب نے ہمارے اکاؤنٹ میں، یعنی ہمارے نہیں، ذاتی نہیں، انٹرنیشنل اسلامک لنک کے اکاؤنٹ میں 1000 پاؤنڈ ڈالنے کے بعد ای میل کیا کہ مولانا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کار خیر میں یاد کیا. تو ذرا ہمت بڑھی. ہم نے کہا کہ اگر 10 ایسے ہیں تو ایک ایسا ہے. پھر ایک بندے مومن نے جسے ہم نے دیکھا نہیں، وہ ہمیں اس نے نہیں دیکھا، ہم پہچانتے نہیں، 250 پاؤنڈ ڈالنے کے بعد اسی سلپ کے اوپر اس نے اردو میں خط لکھ کر بھیجا کہ مولانا آپ کا شکریہ کہ آپ نے کار خیر میں ہمیں یاد کیا. بہت خوشی ہوئی. ہم نے کہا کہ ہمارا مولا ہے زندہ، ہم خود نہیں چلتے، یہ سانس ہم چلاتے ہیں. یہی تو بھول ہے. اب اتنے زمانے کے بعد میں پھر آیا ہوں. اس وقت 1,25,000 کی ضرورت تھی اور ہم نے وہ پورا کر لیا تھا، دوسرا گھر خرید لیا، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ کس کنڈیشن میں اس وقت ہے. اور ایک ایک آنے پائی کا حساب ہے. کوئی بھی آنے کے بعد حساب چیک کر سکتا ہے اور چیریٹی کمیشن میں جاتا ہے اور وہ چیریٹی کمیشن کے بھی ویب سائٹ سے چیک کر سکتا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. اور انڈیا پاکستان جیسا نہیں ہے کہ ایک ہاتھ سے لیا اور دوسرے ہاتھ سے غائب ہو گیا. رسید کٹتی ہے اور وہ اکاؤنٹ میں جاتا ہے. اس وقت ہمارے اوپر 7.5 لاکھ پاؤنڈ کا قرضہ ہے بینک کا، اور جس کی بنا پر ہمیں درد سر ہے کہ اگر کسی حد تک مولانا نے کہا تھا کہ اگر ہو جائے گا تو میں سمجھا کہ 25-30 ہزار تو فوراً ہی ہو جائے گا. لیکن معلوم یہ ہو کہ 3 آدمیوں نے مسلح خریدے، صرف 3 آدمی، اور ایک صاحب نے 100 کر کے 200 دیے، یعنی 3,200 پاؤنڈ اس میں آیا. میں صرف اس لیے آیا تاکہ غلط فہمی نہ ہونے پائے. صالحائے سابقہ کے تجربے نے بتایا کہ بتا دینا چاہیے مومنین کو کتنا آیا کتنا نہیں آیا، کیونکہ بعد میں یہ اڑایا جاتا ہے کہ مولانا کو 50,000 دیا گیا، مولانا کو 1 لاکھ ملا، وہ کہاں گئے 1 لاکھ. ہمارے اکاؤنٹنٹ صاحب نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا کہ جو کہے آپ اس سے کہیے کہ تم نے کتنا دیا تھا. اگر 5 پاؤنڈ دیا تھا تو 5 پاؤنڈ کا حساب لے لو، اگر 10 پاؤنڈ دیا تھا تو 10 پاؤنڈ کا حساب لے لو، 50 پاؤنڈ دیا تھا تو 50 پاؤنڈ کا حساب لے لو، 100 پاؤنڈ دیا تھا 100 پاؤنڈ کا حساب لے لو، 5,000 دیا تھا تو 5,000 کا حساب لے لو. تو عزیزو، ان ایام مبارکہ سے بہتر کوئی دن نہیں ہوں گے. اور مولانا کی جو آپ تقریریں سن رہے ہیں خاص طور سے ولایت کے موضوع پر، اور ولایت ہمارے لیے کفایت کرتی ہے اور اسی کے سہارے ہم جیتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولایت وہ اطاعت ہے جو ہوا، پانی، سورج، آگ، پرندہ، وہ اطاعت ہے جو اس غلام نے بتایا. کھانا وہ ہے جو علی کھلانا چاہیں، رہنا وہاں ہے جہاں علی رکھنا چاہیں. جہاں پہ یہ ولایت آتی ہے وہاں پہ یہ مسئلہ بھی نہیں ہوتا کہ 1000 پاؤنڈ دینا ہے کہ 5000 پاؤنڈ دینا ہے کہ 10,000 دینا ہے کہ 5 کے دینا ہے. جہاں ولایت آتی ہے وہاں پہ جگر کے ٹکڑے بھی دینا پڑے تو آدمی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. جہاں پہ ولایت آتی ہے وہاں نیچر یا فطرت اس طرح بدل جاتی ہے کہ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ کوئی بھی پریشانی ہو میرا لال سلامت ہے. اور ولایت والوں کے گھر میں ہر ماں پریشان ہے کہ ایسا نہ ہو کل میرا لال سلامت رہ جائے.
اگرچہ جناب علی اکبر اور جناب علی اصغر کے مسائل یہ جملہ خاص پڑھا جاتا کہ بھائی جن شہیدوں کا آج ماتم ہونے والا ہے ان کا پرسہ لینے کے لیے ان کی دادی آئی ہوئی، لیکن میں کہوں گا کہ فاطمہ کو جو محبت حسین سے ہے ویسی ہی محبت زینب سے بھی ہے۔ فاطمہ خالی اپنے پوتوں کا پرسہ لینے نہیں آتی ہیں، فاطمہ اپنے نواسوں کا پرسہ لینے بھی آتی ہے۔ اور چونکہ آج تو تذکرہ انہیں شہزادوں کا ہے، یہ جو زینب کے لال تھے، اس لیے میں اپنی محترم خواتین سے، بعض میری بہنوں کی مانند ہے، بعض میری بیٹیوں کی مانند، ایک گزارش کروں گا۔ زینب کبریٰ تو اپنے لال اسلام کے لیے دے رہی ہے، آپ شہزادی سے صرف ایک وعدہ کر دیجیے، اے شہزادی آپ نے اپنے لال اسلام کے لیے دے دیے، ہم کچھ اور نہ کر سکے تو کم از کم اسلام کی خاطر اپنے حجاب کو مرتے دم تک بچائیں۔ زینب سے وعدہ کیا، اور جیسا میں نے کہا آج فاطمہ زہرا اس لیے بھی آئی کہ میری زینب کے لال دنیا سے جا رہے ہیں، اور شاید اس لیے بھی آئے کہ کربلا کے ہر شہید کا ماتم کیا گیا، یہ دو بچے تو وہ تھے کہ جن پر ان کی ماں بھی ماتم کرنے کو تیار نہیں، یہ میں نے صدقہ کر دیا، جو صدقہ کیا جاتا ہے اس کو ہم پلٹ کے دیکھتے تھے۔ اللہ اللہ، ایک جانب ہمارے سامنے یہ روایت آتی کہ آقا حسین اون و محمد کو ساتھ لے جانا نہیں چاہتے، اور ایک جانب یہ روایت آتی کہ زینب کبریٰ ہے کہ جب اپنے لال کے لاشیں بھی دیکھے تو اس وقت بھی ماتم کرنے کو تیار نہیں۔ زینب اکبر کا ماتم کرے گی، زینب عباس کا ماتم کرے گی، زینب قاسم کا ماتم کرے گی، زینب اصغر کا ماتم کرے گی، لیکن نہ اپنے اون کا ماتم کرے گی نہ محمد۔ تو عزادارو، آج ان بچوں کا ماتم کرنا ہے جن کا ماتم ان کی ماں نے بھی نہیں کیا۔ ارباب مقاصد لکھتے ہیں کہ جب آقا حسین مکے سے چلے تھے تو اون و محمد کو بلایا تھا، بھانجے آئے ماموں کے پاس، کہا ماموں کس لیے؟ کہا دیکھو تمہارا باپ عبداللہ ابن جعفر طیار بیمار بھی تھے، ضعیف بھی تھے، اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، باپ ہے وہ تمہارا، اس لیے تم یہیں پر رہ جاؤ، اپنے باپ کی خدمت کرو، قافلے میں میرے ساتھ نہیں جا سکتے ہو۔ ولایت کیا قیامت اون و محمد پہ گزری ہو؟ جب ننھا علی اصغر اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیتا ہے، بابا ابھی آپ کا ایک سپاہی زندہ ہے، اسے تو مقتل میں لائیے، تو اون و محمد تو اصغر کے مقابلے میں بہت بڑے، لیکن یہ ولایت روک دیا امام نے، قیامت گزرے کے دل پہ لیکن رک گئے، اور حسینی قافلہ مکے سے نکلا، تنعیم کی منزل پہ پہنچا۔ تنعیم جہاں پہ آج عمرہ کرنے والے جا کے عمرے کا احرام پہنتے ہیں، جو مسجد عمرہ یا مسجد عائشہ کے نام سے مشہور، وہاں پہنچے۔ یہ کتنی دور؟ 5 میل ہے خانہ خدا سے، 5 میل کے سفر میں کبھی منزل نہیں لی جاتی، ابھی 5 میل دور پہنچے ہیں کہ ایک بار آقا حسین نے عباس کو بلایا، عباس قافلے کو روک، میری سواری کا جانور بٹھایا جا رہا ہے، میرے لیے خیمہ لگا۔ 5 میل پر منزل، مگر عباس اس کا نام ہے جو کوئی سوال نہیں کرتا۔ اطاعت کی صحیح تصویر اگر دیکھنا ہے تو عباس کو دیکھ لیجیے۔ آقا کا حکم آ گیا، کیوں رکے مولا؟ اتنے جلدی رکنا تھا تو نکلے کیوں وہاں سے؟ کچھ نہیں، آقا نے کہا بس خیمے لگے، صرف ایک سوال کر دیا، آقا کیا سرداریوں کے لیے بھی خیمے لگا کے ان کو پہنچایا جائے خیموں میں؟ کہا نہیں، کوئی نہیں، سب اپنی اپنی سواریوں میں سوار رہیں گی اور سوار رہیں گی، خالی میرے۔ آقا یہ
عباس یہ سوال حسین کے خیمے میں آ کے کر رہے ہیں. حسین نے کہا نہیں، صرف میرا خیمہ. جاؤ عباس، باہر جاؤ، میرا مہمان آیا ہے، اسے لے کر آؤ. اب عباس کو ابھی نہیں معلوم کون مہمان. باہر نکلے تو دیکھا عبداللہ ابن جعفر طیار، زینب کبریٰ کے شوہر. عباس کے لیے زینب جتنے قابل احترام ہیں، ایک بار بڑے احترام کے ساتھ عبداللہ کو لائے. عبداللہ اکیلے نہیں آئے، اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر آئے ہیں جنہیں آقا حسین تھوڑی دیر پہلے مکہ چھوڑ کے آئے. خیمے میں آئے. آنے کے بعد پہلا جملہ تو وہی کہا جو بزرگ چھوٹے سے کہتے ہیں، حسین اگر میرے بس میں ہوتا تو تیری پیشانی کو پکڑ کر یا تیرے بالوں کو پکڑ کے تجھے روک لیتا، کبھی عراق تو نہ جانے دیتا. میں نے تیرے بابا کا اور بھائی کا زمانہ دیکھا ہے، مجھے پتا ہے تو کس بے وفا سرزمین کی جانب جا رہا. یہ جملہ بھی ولایت ہے. ولایت کہتے کسے سنیے، مجھے معلوم ہے کہ جس سرزمین کی جانب تو جا رہا ہے میں تجھے کبھی نہ جانے دیتا. میں عمر میں تجھ سے بڑا ہوں، میں رشتے میں تجھ سے بڑا ہوں، لیکن یہ بھی مجھے پتا ہے تو امام وقت ہے. وہی کرتا ہے جو حکم خدا اور اذن پروردگار ہوتا ہے. دل چاہ رہا ہے عبداللہ کا کہ حسین کو روکیں، اس خطرناک منزل میں نہ جانے دیں، مگر ولایت کے آگے نہ بزرگی دیکھی جاتی ہے، نہ رشتہ دیکھا جاتا ہے، نہ اپنے خیالات. صرف میں اس لیے آیا ہوں، ویسے میں آتا تجھے روکنے کے لیے، لیکن تو امام وقت. اس وقت آیا ہوں صرف اس لیے ایک مرتبہ آخری گفتگو کچھ زینب کبریٰ سے کرنا. عبداللہ شوہر تو ہیں، مگر زینب کا جو رتبہ ہے عبداللہ کو بھی معلوم. حسین نے کہا عبداللہ زینب آپ کی بیوی ہے، وہ سامنے والی ہماری زینب کی ہے، جائیے. وہاں زینب کو پتا چل گیا کہ میرا شوہر آ چکا، اور دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میرا شوہر مجھے واپس لے جانے آیا. اب یہ دل میں جو خیال آ رہا، ایک روایت یہ پڑھی جاتی ہے کہ وقت نکاح مولا نے شرط بھی لگائی، مگر ایک روایت یہ بھی ہے کتاب. اب یہ دل میں جو خیال آیا اس کی وجہ سے زینب اتنی پریشان ہے کہ عبداللہ زینب کی محمل کے قریب گئے، ابھی خالی سلام کیا، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، رسول کی بیٹی میرا سلام لیجیے. زینب نے جواب سلام تو دیا، وعلیکم السلام یا ابن ابی، اے میرے چچا کے بیٹے جواب سلام لے. لیکن اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہے تڑپ کے کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، اگر مجھے واپس لے جانے آیا ہے تو بغیر شوہر کی اجازت کے بیوی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. میں واپس تو جاؤں گی لیکن زینب نہیں جائے گی، زینب کا لاشا لے جانا پڑے گا، زینب کی میت کو اٹھانا پڑے گا. میرا دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر کہوں شہزادی، ابھی تو خالی آپ نے سوچا تھا کہ شاید آپ کو لے جایا جا رہا ہے، آپ گھبرا گئی اور آپ کہتی ہیں اے عبداللہ، بھائی سے جدا ہو کے بہن زندہ نہیں رہ سکے گی، زینب حسین سے جدا ہو کے زندہ نہیں رہ سکے گی. لیکن کل جب عاشور کی سیب ہے، حسین آ کر کہتے ہیں زینب بہن اب میرا الوداعی سلام قبول کرو، آج بھائی اور بہن کا ساتھ چھوٹ رہا ہے، کیا قیامت آپ پہ گزری ہوگی. عبداللہ ابن جعفر طیار کو معلوم ہے زینب بیشک میری بیوی ہوں، لیکن کیا رتبہ اور فضیلت ہے. گھبرا گئے، تڑپ گئے، ہاتھوں کو جوڑا، اے بنت رسول یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ بھلا میری جسارت کہ میں آپ کو کوئی حکم دوں؟ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے جد رسول خدا نے فرمایا تھا کہ جب کسی مشکل سفر میں جاؤ تو صدقے کا سامان لے کے جاؤ. مجھے معلوم ہے میرا آقا کہاں جا رہا ہے، عراق کسے کہتے ہیں، میں تو صدقے کا سامان لے کے آیا ہوں. یہ کہہ کے ہارن کو آگے بڑھایا، اگر کبھی میرے آقا پہ وقت آ جائے تو اسے اپنی جانب سے صدقہ کر دیجیے گا. محمد کو بڑھایا، آقا پہ مصیبت آ جائے اسے میری جانب سے آقا پہ صدقہ. یہ ہے ولایت، جہاں باپ اپنی جوان ہوتی ہے اولاد کو صدقے کا سامان بنا کے اس لیے بھیج رہا ہے، مجھے اون کی زندگی نہیں چاہیے، مجھے محمد کی زندگی نہیں چاہیے، مجھے اپنے آقا کی سلامتی چاہیے.
اور اون و محمد پورے راستے اب حسین کے ساتھ رہے، مگر زینب نے کبھی اون و محمد کے بارے میں کچھ نہ کہا۔ اگر دھوپ تیز ہے، زینب نے کہا بھیا دھوپ کتنی تیز ہے، میرے اکبر کو نقصان نہ پہنچ جائے، اون و محمد کی بات نہ کی۔ اگر پانی بند ہوا، ایک بار زینب نے کہا بھیا ذرا دیکھ میرے اکبر کا چہرہ اتر گیا، کبھی یہ نہ کہا میرا اون بھی اتنا ہی پیاسا ہے، میرا محمد بھی اتنا پیاسا ہے۔ بات کو مختصر کر دوں، شب عاشور آ گئے، حسین جب سیلانیوں کے خیمے کا دورہ کرنے نکلے، جو تھوڑی سی تفصیل شب عاشور میں آپ سنتے ہیں، شاید میں بھی سنا، تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ زینب کے خیمے کے قریب سے گزرے، کیا دیکھا؟ زینب نے اون و محمد کو اپنے سامنے بٹھا